اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 5 کے حصہ اول میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اذان ہے۔ اذان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، اس کے معنی سیکھیں گے، پھر گرامر میں کچھ الفاظ ہیں، کچھ نئی چیزیں ہم سیکھیں گے، اسم سے ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر ہم 13 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 4000 بار آئے ہیں وہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہمارے ٹوٹل الفاظ جو ہوں گے وہ 57 ہو جائیں گے، جو ہم سیکھ پائیں گے، جو قرآن میں 19,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کی طرف سے ہمیں مخصوص اوقات میں دن میں 5 بار ملاقات کی دعوت ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی بادشاہ اپنی دعوت پہ بلائے تو کیا ہماری حالت ہوگی؟ کتنی خوشی ہمیں محسوس ہوگی، لیکن 5 بار رب کائنات ہمیں اپنے ساتھ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اذان کے الفاظ، ان کے پھر معنی باری باری ہم دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر جو ہے یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آم، آ، کبیر جو ہے، کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا۔ اسی طرح کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ۔ اکبر، اکبر کون ہے؟ تکرار کے لیے بار بار بتایا جا رہا ہے اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکرار زور دینے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا السلام سکتا۔ علیکم کیوں؟ کیونکہ میم، ہر السلام چیز علیکم۔ بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں، السلام عزت علیکم۔ میں، شان میں، ہر ہر صفات میں، جتنے بھی اس کے صفاتی نام ہیں ان میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے بارے میں ہم جتنا علم حاصل کریں گے، جتنا پڑھیں گے اس کے بارے میں، اتنی ہی ہماری دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی اور ہمارا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم فجر کی اذان سن کر سوتے رہتے ہیں تو ہم السلام نے… علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے آپ کی، اس کی شو نہیں ہو رہی؟ لیسن کی؟ جی، لیسن کی اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ لیسن کی اسکرین نہیں شو ہو رہی؟ جی، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں۔ اب ہو رہی ہے؟ اب اسکرین شو ہو رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسکرین شو ہو رہی ہے کہ نہیں؟
स्क्रीन तो आपकी शो हो रही है, लेकिन इसमें आपने जो डाउनलोड का पीडीएफ वाला पोर्शन खोला हुआ है जिसमें आपकी फाइल्स डाउनलोड हैं, वो स्क्रीन शो हो रही है। जो आपका लेक्चर है उसकी शो नहीं हो रही है। अब आपको शो हो रही है? जी, लेकिन आपने अगर लेसन खोल लिया है अपना, आई मीन जो आज का लेसन है, तो वो शो नहीं हो रहा है। आपका डॉक्यूमेंट्स एरिया शो हो रहा है जिसके अंदर आपकी पीडीएफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ओके, 1 मिनट में दोबारा से करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा अजान का है। ग्रामर के कुछ अल्फाज हम सीखेंगे। उसके साथ हमारा इंशाल्लाह इस सबक इख्तिताम पर जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो 57 हो जाएगा, जो कुरान में 19,000 से ज़ायद बार आया है। तो हम देख लेते हैं। आज हमारा अजान हमने पढ़नी है, अजान के बारे में पढ़ना है और अजान के अल्फाज को देखना है। तो अजान क्या है? अजान हमें 5 वक्त अल्लाह ताला की तरफ मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत है। जब हमें कोई बादशाह अपनी दावत पे बुलाए तो हम कितना खुश होंगे। तो रब्बे कायनात जो बादशाहों का बादशाह है, वो हमें दिन में 5 बार अपने पास बुलाता है। तो क्या हम उसके पास उस आवाज पे लब्बैक कहते हैं फौरन, या हमने अपना एहतसाब करना है? इसके साथ हम देखते हैं अजान के अल्फाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसमें लफ्ज अकबर जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है सबसे बड़ा। इसको हम इस तरह देखते हैं कि कबीर होता है बड़ा, और अकबर सबसे बड़ा। कसीर ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा। तो अल्लाह किस तरह बड़ा है? अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हर चीज में, अपनी हर सिफ्त में, कुव्वत में, इज्जत में, शान में, हर चीज में सबसे बड़ा है। क्योंकि हर चीज, कायनात की हर चीज, खुद कायनात भी अल्लाह की बनाई हुई है। तो अल्लाह के बारे में हम जितना इल्म हासिल करेंगे, उतना ही हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी और हमारा यकीन अल्लाह पे बढ़ता जाएगा। तो हमने एहतसाब अपना ये करना है कि अगर मैं अल्लाह को बड़ा समझता हूँ, तो क्या मैं अजान सुनकर फौरन लब्बैक कहता हूँ? अगर फजर की अजान सुनकर मैं सोई रहती हूँ, तो किसकी बात मानी मैंने? सबसे बड़े अल्लाह की या नफ्स की? कौन बड़ा हो गया? अगर हम उठते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह को बड़ा माना, और अगर हम सोए रहते हैं तो हमने फिर किसकी बात मानी? अपने नफ्स की। तो अगर अपने नफ्स की बात मानी तो किसको बड़ा माना? ये एहतसाब हमने करना है। और इसके साथ दुआ करनी है कि अल्लाह मुझको तुझे तुझे अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की तौफीक अता फरमा। यानी हम हर चीज में, यानी अपने नफ्स, खानदान, लोगों, माशरे की बजाय सिर्फ अल्लाह की बातों को माने और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। शहादत से निकला है ये, शहादत। शहीद, शहीद भी गवाही देता है अल्लाह की। ऐनी शाहिदी उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हमारे आम। अशहदु बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पढ़ा था आऊज़ु, यानी मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ। इसी तरह है आबुदु, मैं इबादत करता हूँ। इसी तरह अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन, अन हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि 500 से ज्यादा बार कुरान में आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको आपने याद रखना है। ला, ला का मतलब क्या है? नहीं। तो हम देखते हैं ला का जो मायने है नहीं, इससे मिलते जुलते अरबिक के काफी वर्ड्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक लफ्ज है माँ। माँ का मतलब भी है नहीं।
اس کے اور بھی دو معنی اور ہیں کیا، جو وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ۔ ماں کا مطلب بھی نہیں میں آتا ہے، پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے لا، وہ بھی نہیں کے لیے آتا ہے۔ پھر اس سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لم، لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ڈیڈ ناٹ، ٹھیک ہے، لن ہرگز نہیں، ول ناٹ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ دیکھیں قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے ملتے جلتے لفظ ہیں اور نہیں کے معنی دیتے ہیں، اور کیوں آتے ہیں کب آتے ہیں یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسکرین شاٹ لے کے نا اپنے موبائل اسکرین کے اوپر لگا لیں تاکہ جب بھی آپ موبائل کھولیں آپ کو یہ چارٹ نظر آئے، اس طرح آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ چارٹ ہے۔ آگے ہے الہ، الہ کا مطلب ہے معبود، اور آلہہ اس کی جمع ہے۔ یہ نشان میں نے آپ کو بتایا تھا، جب نظر آئے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ جمع کے لیے ہوگا، یہ جمع ہے، الہ واحد، آلہہ جمع، الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب الہ کون ہے؟ الہ کے معنی یہ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنے ہیں، کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت بھی کیسے؟ کہ یعنی سجدہ جس کو کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پہ توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، اور جس کا حکم مانا جائے۔ یعنی ان تمام چیزوں کا جو ان تمام چیزوں کا جو حقدار ہے وہ الہ ہے، اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ اور میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ میری باتیں اور میرا عمل ہر جگہ پر یہ بتائے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں، اسی کو خالق، مالک اور رب مانتی ہوں، اور تمام کائنات کا حاکم مانتی ہوں، اس کی عبادت اور اطاعت کرتی ہوں، اور اسی سے مدد مانگتی ہوں، اور اسی پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ اور یہ باتیں صرف باتیں نہ ہوں، یہ ہمارے عمل سے نظر آئیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پہ میں نے چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی پہ، نہ کہ لوگوں کی مرضی پہ، نہ کہ اپنی خواہشات پہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ہر اذان اور اقامت ہمیں یہ کام کرنے کی یاد دلاتی ہے، لیکن ہم مسلمان اس چیز سے کتنا دور ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کریں اپنی، اور اس کی دعوت بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہاں انا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہاں کیا لفظ تھا؟ ان، اس کا مطلب بھی کہ ہے، اور لفظ یہ ایک اور آیا ہے ان، اس کا مطلب بھی کہ ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ڈفرنس جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ 350 بار سے زائد بار آیا ہے قرآن میں، تو آپ نے ان الفاظ کو ضرور یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، آپ کے ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے کیا تھا؟ اشہد ان لا، یعنی وہ عربی قاعدے کی وجہ سے ہم نون کو لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ویسے یہ لفظ ہے ان، ان کے۔ اور دوسرا کیا لفظ ہے؟ انا، اشہد انا، وہاں پہ اللہ ہے پہلے میں، اور دوسرے میں کیا ہے؟ انا۔ ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں یہ۔ ان کیا ہے؟ ہم یوز کرتے ہیں اکثر اپنے عام روٹین میں، ان جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو یہ وہاں سے ہے، انشاءاللہ اس کا مطلب ہے اگر۔ اور انا بے شک یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنے کے لیے کیا ہے، آپ جملوں کو یاد رکھیں، اس سے جو ایگزامپلز ہوتی ہیں نا وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ ان 500 سے زائد بار آیا ہے، اس کے لیے ہم ان کو کس سے یاد رکھیں گے؟ اشہد ان لا الہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ انا، ان دونوں کا مطلب سیم ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان جملوں سے ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور ان
ان کیا ہے؟ انشاءاللہ. پھر چوتھا لفظ ہے انا. انا کس سے یاد رکھیں گے ہم؟ ان اللہ مع الصابرین. ان، انا، ان اور انا، یہ ملا کر قرآن میں تقریباً 3000 سے زائد بار آئے ہیں. تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس چارٹ کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ آپ کو یہ پھر بھولے نہیں. محمد، محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب نے درود پڑھنا ہے. رسول اللہ، رسول واحد ہے، جمع اس کی ہے رسل. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور عمل سب اس چیز کی گواہی دے ہر جگہ پر کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو کسی آبجیکشن کے بغیر میں اس کو مانتی ہوں، اس پہ عمل کرتی ہوں، اور اسی کو حق و باطل کی کسوٹی مانتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کسی کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. حیا آؤ، علا کا مطلب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پر ہے، اوپر، اوپر. لیکن پھر اردو ٹرانسلیشن کی وجہ سے یہاں پر طرف آ گیا ہے. حیا علی، آؤ طرف. الصلاح نماز، اور صلاح جو ہے وہ واحد ہے، اور اس کی جمع صلوات. یہ واحد جمع بنانا ہم سیکھ چکے ہیں. تا، بولتا جب آئے گی تو اس کو ہٹا کر الف تا لگ جائے گی. جمع بنانے کا صیغہ ہم یہ پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں. دوبارہ وہی لفظ آ گیا، حیا علی، نماز پر. الفلاح، فلاح کا مطلب اردو میں بھی فلاح ورڈ استعمال ہوتا ہے. فلاح کون سی فلاح کی طرف آئیں؟ یعنی فلاح آخرت، آخرت کی فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف. اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بلایا گیا ہے. یعنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھو، نماز کی طرف آؤ، نماز کو قائم کرو. یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، یعنی آپ نماز کی طرف آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی. یہ فلاح کا راستہ بتایا گیا. اور نماز سے دل اور دماغ کو فائدے، بہت سارے فوائد ہیں. یہ تو اب سائنس بھی پروف کر چکی ہے. دل و دماغ کو فائدے ہیں کہ نماز ایک کامل ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نماز میں قرآن پر غور و فکر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہدایت ملتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عقل و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ اور دنیاوی فکروں سے ہمیں آزادی ملتی ہے. جسمانی فائدے وہ بھی بہت سارے ہیں، پروون ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے. وضو کے ذریعے صفائی ہوتی ہے ہماری. نماز کے جو ڈفرینٹ پاسچرز ہیں وہ اب لوگ ایکسرسائزز کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا کتنا فائدہ ہے. یعنی اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا. پھر اس کے بعد وقت کی پابندی کی عادت بن جاتی ہے. مطلب ہم اگر نماز کے ساتھ اپنے سارے کاموں کا اسکیجول بنا لیں اکارڈنگ ٹو نماز تو ہم بہت پنکچوئل ہو جاتے ہیں. ٹائم کی قدر آ جاتی ہے، ٹائم کا صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں. یعنی اگر مسجد میں جا کر مرد حضرات جیسے پڑھتے ہیں نمازیں تو پڑوسیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو جاتی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کو پریفرنس نہیں دیتے، باقی کاموں کو پریفرنس دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ نماز ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ ہر اس نادان شخص کا رویہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے نماز کو امپورٹنس دیں نا تو دنیا کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، بلکہ برکت پیدا ہوتی ہے ٹائم میں.
پھر وہی الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ہے لا الہ الا اللہ، آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی. یعنی ہم اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اور اگر ہم نہیں بھی آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بڑا نہیں ہے. اللہ تو اپنی جگہ پر ہے. ہمارے آنے یا نہ آنے سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیں پڑے گا. ہمارا اپنا نقصان ہے اگر ہم نہیں آئیں گے. اور اگر ہم لبیک کہیں گے اس کی پکار پر، تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس میں. لا الہ الا اللہ. حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. موت کو یاد رکھیے. جس ایک ابو داؤد کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مسلم کی حدیث ہے قریب المرگ شخص کو لا الہ کی تلقین کرو. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا حصہ اول ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے میری پارٹ 2 کی؟ جی. اوکے. سبق نمبر 5 کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں لفظ کی قسمیں اور حروف جر ایک نیا مائلسٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں. حروف جر سیکھیں گے. 3 حروف جر سیکھیں گے. لی، من، عن. اس کے ساتھ آپ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم سیکھیں گے. اس کے لیے ہے سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. مسلم. من ہوا مسلم. من ہوا مسلم. ہوا آنسر کیا ہوگا؟ ہوا مسلم. من ہم مسلمون. یہ جسٹ ایک آپ کو فریش اپ کرنے کے لیے. اچھا، یہ اسکرین آپ بار بار دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ کو یہ پکا ہو جائے اور آپ نے یہ پکا کرنا ہے. اس کی ساری ڈیفینیشنز. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم جو ہے وہ کسی چیز کا نام یا صفت اور اس کی پہچان ہے ال یا تنوین، واؤن، یانون، الف تا. فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی کوئی پایا جائے. حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آج حروف. ایک اور ٹپ ہے کہ اسم اور فعل کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ حرف ہے. ٹھیک ہے. لا، لی یہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے لیے، من سے، ان سے یا بارے میں. اب لی، لا اور لی کے لیے ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ کس سے ہم نے یاد رکھا تھا؟ للہ. ٹھیک ہے. ہم جب یہ کچھ ورڈز رکھ لیتے ہیں نا اس سے ہمیں مطلب یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. للہ اور من سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب کیا ایک نیا لفظ ہے؟ ان. ویسے ان بھی نیا نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اور ان کو ہم ضمائر کے ساتھ ملا کر پھر پریکٹس کریں گے ٹیبل کی. یہ تینوں لفظ ہم پھر ان ضمائر کے ساتھ ملائیں گے. لی، لیے، یہ دیکھیں یہ قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ، یہاں پہ یہ جو لی ہے نا یہ ہے لی، لام سے لی. الحمدللہ، الحمدللہ. اب اس کو ہم نے اس ضمائر کے ٹیبل کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بن گیا، کیا بن گیا؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے.
یہ آپ ادین، یہ آپ ٹیبل ذرا پریکٹس کریں گے آپ؟ میں کر دیتی ہوں. لاہو ان سب کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ سب کے لیے، لی آپ کے لیے، میرے آپ لیے، سب کے لیے نہیں ہے. لکا، لکا آپ کے لیے، ایک انگلی ہے نا. لاکا ٹھیک، سائن لاکا کر رہی ہیں آپ کے، نا آپ ساتھ ساتھ؟ جی. جی لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، اور لانا ہمارے لیے. ویری گڈ. اب ہم عربی بول چال کے کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں. احاذ لہو، آ جو ہے، آ ایک الگ پورا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. آ کا مطلب ہے کیا. یہ جو آ ہے نا حمزہ، یہ اس کا مطلب ہے کیا. احاذ لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نام ھذا لہو. ٹھیک ہے، احاذ لہم، نام ھذا لہم. احاذ لکا، جب ہم لکا کہیں گے تو پھر سائن کیا ہوگا؟ ریورس ہو جائے گا. احاذ لکا، نام ھذا لی. احاذ لکم، نام ھذا لنا. ادینہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو. جی. احاذا لاہو، جی آنسر کیا ہوگا؟ اس کا ہو جائے گا نعم ھذا لاہو. جی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کریں. احاذ لہم، کیا اس کے لیے، نعم ھذا لاہو، ہاں اس کے لیے، احاذا لہم کیا لکا، ان سب کے، نعم ھذا لہم ہاں ان سب کے لیے، احاذا لکا کیا آپ کے لیے، نعم ھذا لی ہاں ان کے لیے میرے لیے، ویری گڈ. احاذ، احاذا لکا کیا جی جی آپ سب کے لیے، نعم ھذا لنا ہاں ہمارے لیے. ویری گڈ. اب وہی ٹیبل ہم نے واس ایڈ کیا اس کے ساتھ، اور پھر ہم نے یہ ٹیبل بنایا. ٹھیک ہے، وَلَہُ اور اس کے لیے. وا کا مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے کیا ہے؟ اور. وَلَہُ اور اس کے لیے. وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے. وَلَكَ اور آپ کے لیے. وَلِي اور میرے لیے. وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے. وَلَنَا اور ہمارے لیے. پھر وہی ٹیبل ہم نے فا کے ساتھ جوڑ دیا. کیا ہو گیا؟ فَلَهُ بس اس کے لیے. فَلَهُمْ بس ان سب کے لیے. فَلَكَ بس آپ کے لیے. فَلِي بس میرے لیے. فَلَكُمْ بس آپ سب کے لیے. فَلَنَا بس ہمارے لیے. اگلا ٹیبل ہم دیکھتے ہیں. ورڈ تھا ہمارا من، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کون سا جملہ دیکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور من کا مطلب ہے سے. اب ہم نے من کو اس ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کیا تو کیا بنا؟ منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے. یہاں پہ منی کیوں آئے؟ نون دو دفعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نی اور من سے. ٹھیک ہے، منی پڑھیں گے اس کو. منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی نون دو دفعہ ہے نا، تو اس لیے تشدید ڈال دی ہے. تشدید کا مطلب ہوتا ہے جس پہ بھی تشدید ہو، اس کا مطلب یہاں پہ وہ ورڈ دو دفعہ ہے. ادین آپ پڑھیں یہ والا ٹیبل. جی. منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، اور منا ہم سے. ویری گڈ. آپ سائن ساتھ ساتھ کر رہی ہیں؟ جی. بالکل. ٹی پی آئی کا ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے سائن ضرور کرنے ہیں.
اب یہ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ نے جلدی سے آنسر کرنا ہے. احاذا احاذا منہ. نعم هذا منه. احاذا منہم. نعم هذا منهم. ویری گڈ. احاذا منکا. نعم هذا مني. احاذا منکم. نعم هذا منا. ویری گڈ. یہ پھر منہو سے اب ہم وا کے ساتھ یہی ٹیبل ہم نے جوڑ دیا. اب ہم ان کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہو اس سے، انہم ان سب سے، اور اس کے لیے جملہ کیا تھا؟ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ایک دفعہ آپ کر دیجئے ادین. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، ان نے مجھ سے، انکم آپ سب سے، اور انا ہم سے. ویری گڈ. اور یہ ٹیبل تینوں جو ہیں یہ قرآن میں 5000 بار تقریباً آئے ہیں. اگر آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو ہر پیج پہ کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی لفظ ضرور ملے گا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. آج ہم نے صرف 3 نئے لفظ سیکھے ہیں. لی من عن، لی لیے، الحمدللہ اس کو یاد رکھنے کے لیے، من سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم سبق نمبر 5 کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے الفاظ کا ذخیرہ 57 ہو گیا الحمدللہ، جو قرآن میں 19,000 سے زائد بار آئے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ دیکھیں کتنا ہو گیا، ہم نے کتنا اچیو کر لیا. یہ ہمارا 20,000 کو ٹچ ہونے والا ہے الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.